اے نچیز حقیر فقیر کو اس کے تحت حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کے اندر مالک بے نیاز نے اپنے محبوب نبی محترم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے یار غار کا ذکر خیر فرمایا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں رب کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، ان کا مدعا رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ جہان کو راضی کرنا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی یہ دیوانی، یہ مستان ہے، آپ کی ذات پر اتنا فدا ہوئے، اتنا فدا ہوئے، نہ تجارت کو دیکھتے ہیں، نہ ہجرت کو دیکھتے ہیں، نہ ہی گھر کو دیکھتے ہیں، نہ ہی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر حکم کی تعمیل کے لیے، ہر گھڑی میں، ہر وقت چوکنے رہ کر نبی کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اور آپ سرکار کے والد گرامی ابو قحافہ اس وقت اسلام میں نہیں تھے، اور انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ اسلام کی دولت کتنا مضبوط ہے، کتنا پر رونق ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کی برکات کتنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کبھی حضرت بلال حبشی پاک کو خرید کر کے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار گوہربار میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی کسی صحابی کا، کسی غلام کا سودا کر کے نبی کی کچہری میں لے آتے ہیں۔ کبھی آپ سرکار نے اعلان فرمایا مال جمع کرنے کا، تو گھر سے ساری چیزیں اٹھا کر نبی کے حکم پر فدا کر دکھائی۔ کبھی مال لا رہے ہیں، کبھی تجارت سے وہ روپیہ، وہ درہم دینار اکٹھا کر کے نبی کی کچہری میں پہنچا رہے ہیں، نبی سرکار پر فدا کر رہے ہیں۔ یہ سب خوبی بہترین انداز میں، بہترین نظارہ دیکھنے والوں